خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عمر جلال، فاؤنڈر آف ایورڈول اسٹوڈیو، اور آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جن سے ہم روزمرہ کے ہمارے جو معاشرتی جو ہیں وہ مسائل ان سے پوچھتے رہتے ہیں، ان کی گائیڈنس میں ہم رہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم ان کو پوڈ کاسٹ پہ دعوت دیں اور ہمارے جو دیگر مسائل ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ مولانا صاحب؟ جی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو سٹارٹ اسی سے نہ کر لیں کہ سلام کی فضیلت کے بارے میں بات کریں، اثرات کے بارے میں، اس کے معنی پہ سب سے پہلے آپ اگر ہمیں بتائیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ ویسے تو پتہ ہے، بٹ اس میں کچھ چیزیں، ایک اس کی روح ہے، ٹھیک ہے، اس کے اثرات ہیں، کچھ اس کی اہمیت ہے، وہ مس ہو جاتی ہے۔ تو وائی ناٹ ہم سٹارٹ اسی سے کریں۔ عمر بھائی، آپ کا یہ سوال بڑا عمدہ ہے، بڑا قیمتی سوال آپ نے کیا ہے۔ تھینک یو۔ اور یہ جو مضمون ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بڑا وقی مضمون ہے۔ اس کے دیر پا اثرات ہیں اور معاشرے کے اندر اس کا بڑا مثبت کردار ہے۔ صحیح۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیگر عبادات کا حال کیا ہے، وہی حال ہم نے اپنی اس عبادت کا بھی کیا ہوا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ تو سلام، اگر اس کے الفاظ کی طرف آپ جائیں تو اس کے لفظی معنی تو تقریباً سب کو ہی پتہ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ بہترین۔ لیکن اس کی جو مراد ہے یا جو اس سے فوائد ہے یا اس کے جو طویل مضمون ہے، اس کی طرف اگر ہم جائیں تو وہ بڑا عمدہ اور نفیس ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جب کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی میری اور آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میری طرف سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہاں، شر نہیں، خیر۔ نہ میری طرف سے کوئی شر آپ کو پہنچے گی، نہ میں آپ سے لڑائی جھگڑا کرنے والا ہوں، نہ میں آپ کو برا بھلا کہنے والا ہوں، نہ گالم گلوچ کرنے والا ہوں، کسی قسم کی اذیت میں آپ کو نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ہم نے معنی پہ بات کر لی، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت پہ بھی بات کر لی، بٹ اس کے جو اثرات اور فوائد ہیں ان پر ذرا روشنی ڈالیے پلیز۔ ہاں، سلام کے جو اثرات و فوائد ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک اثرات و فوائد ہیں نیکیوں کے اعتبار سے، جیسے آگے چل کے بھی وہ روایت آئے گی، میں یہاں بھی ذکر کر دوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکمل طور پہ کہنے والا 30 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ جی، اور اسی طرح جب نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو روحانیت میں ترقی ہوتی ہے، روحانیت میں ترقی ہوتی ہے تو عبادات میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بڑا ایک، سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ نیکیوں میں اضافہ ہونے سے روحانیت میں ترقی ہوتی ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے؟ جی، میں بلکہ اس کو اگر آپ کہیں تو دو آیتیں اس میں اگر آپ کو ذکر کروں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور دوسری جگہ پہ وَزَادَهُمْ هُدًى وَتَقْوَاهُمْ۔ ان دونوں آیتوں کا جو مفہوم اور مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کو کھینچتی ہے، نیکی کو کھینچتی ہے، اور ایسے ہی اچھے کام کو کھینچتا ہے۔ آپ سلام کی مثال کے طور پہ سلام کرتے ہیں اور یہ نیکیاں ہیں، ان میں اضافہ ہو گیا۔ اب اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو مزید نیکیوں کا موقع ملے گا، آپ کی یہ نیکی مزید نیکیاں آپ کے لیے کھینچ کے لائے گی، اور جب نیکیوں میں بڑھوتری اور اضافہ ہوگا تو آپ کی روحانیت میں ترقی ہوگی۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے اعمال کر لیے جائیں تو وہ بس ظاہری طور پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ، اور اس کا انسان کی طبیعت پہ اثر نہ پڑے، اس کی اعمال کی کیفیت میں اثر نہ پڑے، اس کی اس استعداد اور قوت اور ملکہ میں فرق نہ پڑے جس کی وجہ سے اس کے اندر نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ میں نے آگے چل کے بھی یہ بات ذکر کرنی ہے کہ اسلام کی ایک روح ہے اور ایک ظاہری اس کا ڈھانچہ ہے، تو ظاہری ڈھانچے کے ساتھ جب روح ہوتی ہے تو پھر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو میں نے مختصر آپ کو ذکر کیا کہ اسلام کے اثرات کا ایک زاویہ، فوائد کا ایک زاویہ۔ دوسرا جو فوائد کا زاویہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ معاشرے پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے، دنیا میں، ہاں معاشرے میں، فیملی کے اندر اس کا کیا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ ایک روایت سے آپ اگر سمجھیں گے نا تو بہت لطف بھی آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ السلام علیکم کے کلمات کس قدر وقی اور بلند و بالا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، جنت میں داخلے کا تصور ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، مومن نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم ایمان کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم،
میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر تم لوگ وہ کرنے لگ جاؤ نا تو تم لوگوں کی آپس میں محبتیں خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائیں. کیسا ہے؟ بہت زبردست. جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ. ایمان کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اور میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے آپس کی محبتیں پیدا ہو جائیں. افشوا السلام بینکم. اچھا، ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا اثر یہ ہے کہ محبت معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نفرتیں کدورتیں ختم ہو جائیں گی. یہی میں ایک چیز یہ بھی ذکر کروں گا کہ جہاں نفرتیں ختم ہوں گی نا وہاں برکتیں بھی آئیں گی. اور خاص طور پہ گھر. ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ باہر ہم سب کو سلام کرتے ہیں، لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں نا تو ہمیں شرم آتی ہے. گھر والوں کو کیسے سلام کریں؟ والدین کو بھی سلام کر لیں گے، گھر والی کو پھر بھی سلام نہیں کریں گے. حالانکہ حکم دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ یا بنی اذا دخلت علی اہلک یا علی بیتک، اس طرح کی روایت ہیں کہ اے بیٹے جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو تم اپنے گھر والوں کو سلام کرو. کیوں؟ یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، اس سے تمہاری زندگی میں بھی برکتوں کا ظہور ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے اندر بھی برکتوں کا ظہور ہوگا. اب ایک آدمی اگر وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے اور اس کو جواب ملتا ہے اور اس کو وہ مسلسل کرتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دو بار، مسلسل وہی کرتا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے گھر کے اندر محبتیں نہ پیدا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جھگڑے فساد فتنے سے اس کی حفاظت نہ ہو. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جادو ٹونا اور ان چیزوں سے اس کی حفاظت نہ ہو. اور اس کے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. تو یہ سلام کے اثرات ہیں، فوائد ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیے اور یہ مختصر کی ہیں. ایک طویل فہرست ہے سلام کے کلمہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے، اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں، جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں. آسان سا کام ہے، آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ. مولانا صاحب یہاں پر آپ نے ایک بات کی جو کہ میری سمجھ سے باہر جا رہی تھی، تو میں نے کہا میں کلیئر کر لوں پھر آگے جائیں. ٹھیک ہے، تو سلام کرو اور پھیلاؤ، فرق ہے ان میں کچھ؟ ہاں، روایات میں جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ. سلام کرنا یہ ہے کہ بس میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، بات ختم. سلام پھیلانا یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی کہیں. ٹھیک ہے، یعنی باقاعدہ حکم ہے کہ تم معاشرے کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے کلمات کو پھیلاؤ، رواج دو. چاہے وہ عملی اعتبار سے ہو کہ آپ جب جس سے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں تو وہ متاثر ہو کے بھی سلام پہ آ گیا، یا قولی اعتبار سے ہو کہ آپ ان کو ترغیب دیں، ان کو شوق دلائیں کہ وہ جب ملیں آپس میں بجائے دیگر کلمات بولنے کے ترغیبی کلمات بعد میں بولیں، لیکن شروع جب کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے کریں. تو یہ فرق ہے. سلام کرنا یہ ہے کہ بس ملے اور آپس میں سلام ہو ختم. سلام پھیلانا یہ ہے کہ سلام کرنا بھی ہے اور ساتھ میں دوسروں کو اس پہ لانا بھی ہے کہ وہ بھی سلام کو رواج دیں، پھیلائیں. زبردست مولانا صاحب، مزہ آیا. نیکسٹ یہ ہے کہ کن مواقع پر سلام کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ جو بات آپ نے کی نا کہ سلام کن مواقع پر کرنا چاہیے، تو ایک موقع تو ہوتا ہے جب بھی دو شخص آپس میں ملے سلام کریں. اور پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر وہ درمیان میں ایک دیوار بھی آ جاتی ہے، پھر ملتے ہیں پھر سلام کریں. تو دو آدمی آپس میں ملے سلام کریں گے. ایسے ہی دو آدمی ملے آپس میں سلام کیا انہوں نے، اب جب وہ دونوں جدا ہو رہے ہیں یا ایک آدمی مجلس میں آیا تھا اور اب مجلس سے جانا چاہتا ہے، ایک طالب علم ہے کلاس میں آیا تھا سلام کر کے اب جانے لگا ہے، تو اب جاتے ہوئے بھی سلام کرے گا. ایک ترحیبی سلام جب آپ آئیں اور آپ نے اس سے سلام کیا، ایک الوداعی سلام جب آپ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ کہ فلیست الاولی باحق من الاخرہ، پہلا سلام یہ دوسرے سلام کے لیے کفایت نہیں کرے گا، آپ کو علیحدہ سے سلام کرنا پڑے گا. اور آپ کو اس میں اگلا جو پوائنٹ کہنے لگا ہوں نا، اس سے سلام کی اہمیت بھی معلوم ہوگی اور ایک موقع بھی معلوم ہو جائے گا. سلام کرنے کا حکم اس وقت بھی ہے جب کوئی بھی نہیں ہے. آپ گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ فسلموا علی انفسکم، اپنے آپ کو سلام کرو. یا پھر جنات کو کر دو، چلے جنات کو بھی یہاں بیچ میں لے لیں، لیکن اس میں کلمات جو ہے نا، ان کلمات کو یوں کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کہ آپ گھر میں داخل ہوئے کوئی نہیں ہے تو آپ کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پہ بھی سلامتی ہو. تو یہ کلمات. اچھا، آپ دیکھیے جب قبرستان میں آپ جاتے ہیں نا، کون ہوتا ہے آپ کو سننے والا؟ آپ اس موقع پہ بھی کہتے ہیں، آپ کو جواب ظاہری طور پہ نہیں آتا، ظاہری طور پہ ملے تو آپ تو بھاگ جائیں گے وہاں سے. لیکن حکم یہ ہے کہ آپ وہاں داخل ہو، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، آپ کو وہاں پہ بھی سلام کے کلمات کہنے پڑتے ہیں. تو یہ چند مواقع ہیں جن سے سلام کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے اور مواقع بھی معلوم ہوتے ہیں کہ آپ کب کس موقع پہ سلام کریں. اچھا مولانا صاحب، ہم نے گفتگو کر لی کہ کن مواقع پر سلام کرنا چاہیے،
اور یہاں پر کچھ مواقع ایسے بھی ہوں گے جہاں پر ممنوع ہے سلام کرنا، تو پلیز اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں سلام کرنے سے ممانعت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز میں مشغول ہے، آپ مسجد میں آئے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ سلام نہ کریں۔ ایک تو اس کی نماز میں خلل آئے گا، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ایسے موقع ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، آپ اس کو سلام نہ کریں۔ ایک آدمی واش روم میں ہے، آپ سلام نہ کریں۔ ایک آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، اگر تو بھوک ہے پھر تو سلام کیجیے، ایسا ہی ہے۔ اگر بھوک ہے پھر تو سلام کیجیے، اگر بھوک نہیں ہے تو پھر خاموشی سے اس کو کھانا کھانے دیجیے، ٹھیک ہے۔ دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، اب ایک تیسرا اور آگے اونچے آواز سے السلام علیکم کہنے لگے، نہیں، اس کو چاہیے کہ قریب میں کھڑا ہو جائے، کھنکارے، کھانسے، کسی طریقے سے ان کو یہ خبر دے کہ میں موجود ہوں، پھر اس کے بعد وہ سلام کرے۔ تو یہ چند مواقع ہیں کہ جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے، اور بھی کچھ مواقع ہیں، چند میں نے ذکر کر دیے۔ اچھا، یہ تو ہماری طرف سے ہو گیا کہ سلام کرنا ہے نہیں کرنا۔ اچھا، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ جواب نہیں دیتے، مطلب سلام کا، اور اس طرح مطلب السلام علیکم کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، او میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنو، جواب ہی کیا سین ہے؟ تو اس یہاں پہ میں نے جو کہا نا افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، تو یہاں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، وہاں ان کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے، اور ترغیب نہیں بلکہ ان کو اس پہ لانے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب وہ جو ہے آپ نے حق نہیں ادا کیا، آپ نے تو سنت پوری کی ہے، لیکن جس کو آپ نے سلام کیا اس کے اوپر واجب ہو گیا کہ وہ جواب دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ حق المسلم علی المسلم خمس، 5 چیزیں حقوق کا درجہ رکھتی ہیں ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ رد السلام، کسی نے سلام کیا ہے تو اب اس کا حق ہے، اب جواب دیں۔ اگر آپ حق ادا نہیں کرتے تو پھر تو پوچھ ہے نا، تو سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو اس لیے ہمیں جب بھی کوئی سلام کرے، اور بلکہ اگر آپ اسلامی تعلیمات دیکھیں گے نا تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا۔ آپ کو کسی نے السلام علیکم کہا، قرآن کہتا ہے کہ آپ اس کو بہتر یہ ہے کہ کہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ بِأَحْسَن، آپ اس کو کہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور چلیں اگر آپ اضافہ نہیں کرتے تو برابری کم از کم ضرور کر دیجئے۔ تو جس کو سلام کیا جا رہا ہے، ایک تو اس نے بہتر طریقے سے جواب دینا ہے، اور جواب بھی دینا واجب ہے اس کے لیے۔ مولانا صاحب، اگر اسی بات کو دیکھا جائے تو سٹارٹ ہی ہم مسلمان آپس میں مسلمان ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں اور امن پسند نہیں ہے اسلام، تو ہم اگر ملتے ہی ہیں، ایک دیوار کا بھی فاصلہ ہو، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کون سی ایسی سچویشن ہوگی جس میں سلام پھر دوبارہ کریں گے۔ بٹ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ مطلب ایک سلامتی کا ایک ہم پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اس پہ آپ دیکھیے نا، اسلام کی ایک تاریخ ہے، آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے نا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو مختلف لوگ، جتنی بھی مہذب اقوام ہیں، متمدن اقوام ہیں، ان کے ہاں جب بھی ملاقات ہوتی ہے نا تو کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں انڈیا میں لوگ جب ملتے ہیں آپس میں تو نمستے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی کوئی گڈ مارننگ کہے گا، وہ شام کو گڈ ایوننگ کہہ دے گا، وہ مختلف الفاظ بولیں گے، پر کسی کا بھی اتنا گہرائی میں آئی گیس یعنی ایسے کلمات نہیں ہیں۔ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، آگے چل کے وہ دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو دیگر لوگ تھے، یا جاہلیت کا زمانہ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو وہ جب آپس میں ملتے تھے مختلف کلمات کہتے تھے، حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے، ٹھیک ہے، انعم اللہ بک عینا، اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، انعم صباحا، مختلف اس طرح کلمات بولے جاتے تھے، لیکن ان تمام تر کلمات کے اندر وہ اثر نہیں ہے، وہ جامعیت نہیں ہے جو اسلام کے کلمات کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کلمات کو چھوڑو، اس سے بہتر کلمات اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جب ملیں سلام کریں، چاہے تھوڑا سا وقت بھی بیچ میں گزرا ہو۔ اب آپ آئیں اصل بات کی طرف کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام دہشت گردی، مسلمان انتہا پسند، شدت پسند، یہ یعنی اس کی تکذیب آپ کہہ لیں یا اس کی تردید آپ کہہ لیں، وہ تو اس کلمہ سے ہی ہو جاتی ہے کہ جب آپ کسی کو ملتے ہیں تو آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ یار پرامن رہو، مطمئن رہو، کسی قسم کی انتہا پسندی کا تمہیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کسی قسم کی شدت پسندی کا تمہیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا، دہشت گردی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ بالکل نامعقول سی بات ہے کہ اسلام کے ساتھ ٹیررزم کو جوڑ دیا جائے، مسلمان کو ٹیررسٹ کہا جائے، دہشت گرد کہا جائے، یہ بالکل نامعقول سی بات ہے کہ اسلام تو آپ کو کہتا ہے کہ جب ملو پیغام امن اور دوسروں کو پہنچاؤ۔ اچھا، یہ تو ایک پہلو تھا نا اس کلمہ کا جس پہ ہماری مزید کچھ بات ہوگی۔ اب میں اگر اس کا دوسرا زاویہ اور دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھوں، وہ
اس سے بھی بڑا وقی اور عمدہ ہے. وہ کیا ہے؟ آپ جب بھی کسی کو ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ان کلمات کے اندر دعا ہے. پہلے میں نے کہا تھا کہ پیغام ہے. اب اس کا دوسرا پہلو دعا کا ہے کہ جب آپ ملتے ہیں تو آپ اس آدمی سے کہتے ہیں کہ السلام علیکم، آپ پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں ہر مشکل سے دور رکھے، ہر مصیبت سے اللہ تمہیں بچا کے رکھے، ہر بیماری سے تمہیں محفوظ رکھے، ہر آفت اور بلیہ سے اللہ تیری حفاظت کرے. ابھی کتنی وقی کا دعا ہے نا کہ آپ مجھے ملتے ہیں اور اتنی قیمتی دعا سے نوازتے ہیں تو لازمی بات ہے یہ دعا قبول ہوگی. آپ اس کو کہتے ہیں ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت تیرے اوپر نازل ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ زمین سے کوئی آفت آتی ہے، زلزلہ ہے اور دیگر عذابات ہیں، یا آسمان سے کوئی آزمائش اترتی ہے تو اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ تمہیں بس یوں ڈھانپ کے رکھے، تو محفوظ رہے اس سے. وبرکاتہ، اور اللہ تجھے برکتوں سے نوازے. کیا مطلب برکتوں کا؟ برکتوں کا مطلب یہ ہے کہ کثرت الخیر و دوامہ. اچھا، خیر کی چیزیں، اچھی چیزیں تمہارے پاس کثیر تعداد میں رہیں، اور اس کے اندر ودوامہ، اس کے اندر ایک دائمیت پائی جائے، ہمیشگی پائی جائے. جب تک تم زندہ ہو تمہارے پاس اولاد ہے، تم ان سے فائدہ اٹھاتے رہو، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک رہے، تمہیں ان سے اچھائی ہی پہنچتی رہے، مال ہے بڑھتا رہے، برکت رہے، تمہارے پاس صحت ہے ہمیشہ رہے، اور اس کے اندر اور بڑھوتری ہوتی رہے. اب آپ بتائیے کہ ایک آدمی کو آپ صبح و شام اتنی اچھی دعا دیتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر دہشت گردی پھیلے گی. میں سمجھ گیا آپ کی بات. اچھا مولانا صاحب، یہاں پر ایک اور چیز نمایاں ہوتی ہے، کیا اس کے اثرات کیوں نہیں ہوتے؟ مطلب معاشرے میں اس کے کیوں اثرات نہیں ہوتے؟ حالانکہ اس کا جو روح جو آپ نے اتنی مطلب اس کو کیا ہے، سارا ایکسپلین کیا ہے، ایلیبریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بہت فائدے والی چیز ہے، بٹ یہ اثرات مطلب کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کیوں محروم ہیں اس چیز سے؟ اس کے لیے میں پہلے ایک مثال دوں گا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کی طرف آؤں گا. آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں ایک کاغذ کے اوپر شیر کی تصویر بنا دی جائے، شیر کی تصویر، اور یہاں آپ لگا دیں، بچہ اندر آئے، بڑا آئے، کوئی بھی اندر داخل ہو تو وہ کیا اس کو دیکھ کے ڈر جائے گا؟ ٹھیک ہے، نہیں مولانا صاحب وہ تو نہیں ڈرے گا، وہ تو جسٹ تصویر ہی تو ہے. لیکن اگر باہر گلی سے ایک آواز آئے شیر کے دھاڑنے کی اور آپ کمرے کے اندر بند بھی ہوں تو خوف محسوس کریں گے؟ ہاں ایگزیکٹلی، سب میں خوف محسوس کریں گے. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جو سامنے دیوار پہ تصویر ہے نا اس میں روح نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی، روح نہیں، اس میں روح نہیں ہے. اور جو نیچے آپ سے دور آپ کمرے میں بند ہیں اور وہاں ایک شیر دھاڑ رہا ہے اور آپ کے اندر خوف پیدا کر رہا ہے، اصل اس میں روح ہے. یہی مسئلہ ہے کہ ہم یہ کلمات بولتے ہیں ظاہری طور پہ، رواج کے طور پہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس ایک رواج ہے بولنے والے، مطلب رکھ کے نہیں بولتے. یعنی ایک تو یہ کہ اس نیت سے بولا ہی نہیں جاتا کہ میں پیغام امن دے رہا ہوں، اعلیٰ، بالکل اس نیت سے بولا ہی نہیں جاتا کہ میں اس کو دعا دے رہا ہوں، بس صرف ایک رواج کے طور پہ، بس جب ملے تو ہاتھ ملایا، سلام کیا اور آگے چل گئے. تو جب آپ ایک چیز کی روح کو ختم کر دیں گے تو جیسے کاغذ کے شعر کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اثر نہیں، ایسے ہی جب کلمات کو آپ اس کی روح سے ختم کر دیں گے، نہ معانی کا استحضار ہوگا، نہ آپ کی مراد ہوگی، نہ وہ عقیدت ہوگی، نہ وہ چاہت ہوگی، نہ الفت اور پیغام محبت آپ دینا چاہ رہے ہوں گے، تو پھر کیسے السلام علیکم اور وعلیکم السلام کے اثرات ظاہر ہوں گے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں آپ کی پوری بات سمجھ گیا، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اچھا پہل کس کو کرنی چاہیے پہل سلام میں؟ ہاں، سلام میں پہل کس کو کرنی چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے. اب میں اور آپ ملے تو پہل کس کو کرنی چاہیے تھی؟ باپ اور بیٹا ملتے ہیں تو پہل کس کو کرنی چاہیے تھی؟ اس میں دو پہلو ہیں، میں ان دونوں کو ذکر کر دیتا ہوں. ایک ہے کہ حق کس کا ہے کہ وہ پہل کرے؟ حق کس کا ہے مطلب کس کو آپ لازم قرار دیں گے کہ اس کو کرنا چاہیے تھا، کہ آپ اس کو ملامت کریں گے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا؟ ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہتر یا اولا صورت کیا ہے ایک آدمی کی اپنی ذات کے اعتبار سے. پہلی جو صورت ہے نا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ ہمارے لیے ایک رہبری ہے، رہنمائی ہے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یسلم الصغیر علی الکبیر. دو آدمی آپس میں ملتے ہیں، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، تو چھوٹے کا یہ حق ہے بڑے کو سلام کرے. ٹھیک ہے. والراکب علی الماشی، ایک آدمی سواری پہ ہے، گاڑی پہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک پیدل چل رہا ہے، تو گاڑی میں بیٹھنے والے کا حق ہے کہ وہ پیدل جو شخص ہے اس کو سلام کرے. ٹھیک ہے. والقلیل علی الکثیر، اب دو آدمی ہیں اور جن سے آپ مل رہے ہیں وہ 10 آدمی ہیں، تو ان 2 آدمیوں کو چاہیے کہ ان 10 آدمیوں کو سلام کریں.
بالکل. والقائم علی الجالس، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے تو کھڑے آدمی کو چاہیے کہ وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے. یہ زاویہ ہے کہ حق کس کا ہے. لیکن ایک اور زاویہ ہے، چونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے میں نے آپ کو کہا نا کہ اثرات ہیں، فوائد ہیں. اثرات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس پہ بات آگے چل کے کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو یوں دیکھیے کہ کس کو سلام میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے پہل کرنی چاہیے، تو اس میں 2 روایتیں ہیں. میں آپ کو ذکر کرتا ہوں اور آپ کو بڑا لطف آئے گا ان روایتوں سے. پہلی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا نا وہ سلام کرنے میں پہل کرے گا. ہیوی زبردست، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے، اور آگے جو جملہ ہے نا وہ بڑا عمدہ جملہ ہے، وَكَانَ يَفْعَلُهُ. ایسا نہیں کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ ملا اور آپ نے سلام کر دیا. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی عادت تھی. آپ سید المرسلین، سید الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، اس کے باوجود جب آپ چلتے اور راستے میں آپ کو بچہ مل جاتا تو آپ پہل کرتے بچے کو سلام کرنے میں. حق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بچے کا حق ہے نا کہ بڑے کو سلام کرے. یعنی کہ ثواب اس سے زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ سنت بھی ہے، پہلے سنت بھی ہے، اور سنت میں آپ چونکہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم اور دیگر اس طرح کے نصوص ہیں جس میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نیکی میں جلدی کرو. تو یہ چونکہ سلام کرنے والا نیکی میں جلدی کر رہا ہے تو نیکی میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے زیادہ قریب جا رہا ہے. تو اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا، ایک اور روایت کہ سلام میں پہل کس کو کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے البادی بالسلام بریء من الکبر. کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ اس کے دل میں تکبر ہے کہ نہیں ہے. اب تکبر ایک بڑی مخفی چیز ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا آدمی کو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ اس کا دل تکبر سے پاک ہے یا اس کا دل تکبر سے ناپاک ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سلام میں پہل کرتا ہے یا انتظار کرتا ہے کہ یار اس کو سلام کرنا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو ایک زاویہ یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا کبر سے تکبر سے پاک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہے. یہ تو ایک اس کا پہلو ہوگا، اور نیکی میں پہل کرنے والا ہے. جبکہ دوسری جانب پھر جو اصول ہے، قاعدہ قانون ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ چھوٹے کو چاہیے بڑے کو سلام کرے، کھڑے کو چاہیے بیٹھے کو سلام کرے، سوار کو چاہیے پیادہ کو سلام کرے، اور تھوڑوں کو چاہیے زیادہ کو سلام کرے. اچھا، یہ کھڑے کو چاہیے بیٹھے کو سلام کرے، اس سے اگر جو باہر سے کوئی بندہ آتا ہے اور وہ آگے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی ایک ہمارے ایک موٹیویشنل اسپیکر انہوں نے بتایا کہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا بھائی. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ادب میں بھی وہ کہتا ہے نہ کھڑا ہو بھائی، تو پیچھے کوئی بھی نہیں اٹھ کے کھڑا ہوا ہمارے انبیاء میں سے، صحابہ کرام میں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اچھا کہ تعظیماً نہ کھڑے ہو. لیکن کچھ ایسے مواقع بھی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تعظیماً کھڑے ہوئے ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تعظیم میں. تو ایسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ مطلقاً بس کھڑے ہونا ہی نہیں ہے. اس کا اصل میں تعلق ہے کہ آنے والا جس کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں وہ کس درجے کا آدمی ہے. درجے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کس درجے پہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل، اس کا دل کیسا ہے. آیا میرے کھڑے ہونے سے اس میں تکبر آئے گا؟ وہ چاہتا ہے میں کھڑا ہوں. اگر یہ پہلو ہیں تو پھر تم منع ہے، پھر نہ کھڑے ہوں. اگر آپ اپنے ایک عقیدت میں اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے کو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے کھڑے ہونے سے صرف اس کو ایک خوشی ہوگی تعظیم کی، باقی نہ اس میں دل کے اندر تکبر آئے گا، نہ وہ چاہتا ہے. چاہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے نہ ہو تو وہ ناراض ہو جائے کہ میں آیا تم اٹھے ہی نہیں، اٹھ کے ملے ہی نہیں مجھے. اچھا ایک پرسپیکٹو. تو یہ ہے کہ مطلقاً ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہ کھڑا ہو، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ کھڑا ہو. بس اس میں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ملنے والا وہ کس نوعیت کا آدمی ہے. اچھا مولانا صاحب، یہاں پر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کتنی دفعہ سلام کرنا چاہیے؟ لائک ہم تو کئی دفعہ ملتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا پلیز بتا دیں. اس کو ایک ہی بندے سے میں پہلے ایک ہی بندے سے اس میں بھی میں 2 زاویوں سے بات کروں گا. پہلا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے اس کے مطابق تو آپ کو اتنی زیادہ مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا جِدَارٌ أَوْ شَجَرٌ. ٹھیک ہے کہ آپ 2 آدمی سفر میں جا رہے ہیں، چل رہے ہیں آپس میں، اور چلتے چلتے درمیان میں پتھر آ گیا، دیوار آ گئی، درمیان کے اندر کوئی درخت
وقت آ گیا دوبارہ آپس میں یوں ملے ٹھیک ہے تو حکم یہ ہے کہ دوبارہ آپس میں سلام کریں. سلام کریں بالکل ٹھیک. یعنی اگر اتنا انقطاع ہے تو پھر سلام کرنا پڑتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم جب فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اب فون پہ آپ شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جواب ملتا ہے اور آپ کی بات چل رہی ہے, بالکل فون کٹ گیا, یا آپ نے 1-8 منٹ کے بعد اچھا میں دوبارہ آپ کو کال کرتا ہوں, آپ دوبارہ آپ اس کو کال کرنے لگے ہیں, آدھا منٹ 1 منٹ کے بعد پھر آپ سلام کریں گے. زوم عام طور پر ہم لوگ یوز کرتے ہیں نا, اس میں آفیشیل جو زوم ہے اس کے اندر روم بنے ہوتے ہیں, آپ فرسٹ روم, سیکنڈ روم, تھرڈ روم, تو اس میں آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں. آپ نے اپنے ساتھی سے کہا یار ذرا ساتھ والے روم میں آنا, 2nd 3rd 4 میں. اب یہاں سے آپ اٹھ کے گئے اس روم میں, فزیکلی طور پہ نہیں گئے, بس اس نے بھی وہاں آنا ہے اور آپ بھی اس طرف سے اس روم کے اندر پہنچ گئے, حالانکہ وہ ایک ایپ کے اندر ہی آپ جا رہے ہیں. وہاں پہ بھی آپ کو حکم یہ ہے کہ دوبارہ سلام کرو. وجہ یہ ہے کہ پیغام امن ہے اور ثواب. اچھا آپ اگر ثواب کی طرف دیکھیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کہا السلام علیکم, تو آپ نے جواب دیا اور ساتھ میں ارشاد فرمایا 10. پھر ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے آ کے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا 20. پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا 30. 20 30, یہ جو 3 کلمات ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آدمی کو کہا گیا کہ تمہارے کلمات السلام علیکم سے 10 نے کیا, ورحمۃ اللہ جوڑنے والے کو 20 نے کیا, اور جس نے وبرکاتہ وہ بھی ساتھ کہہ دیا اس کو 30 نے کیا مل گئی. تو اگر آپ نیکیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر وقت ہمیں احتیاج ہوتا ہے, وہ تو لمحہ بلمحہ یہ تو ہمارے پاس موقع ہے نیکیاں کمانے کا کہ جب ملے مکمل سلام کرے. اچھا مولانا صاحب, ہماری جو پریویسلی گپ شپ ہوئی اس میں ایک جملہ میرے دل میں رہ گیا تھا کہ تاریخ آپ نے کہا تھا کہ اس کی تاریخ, تو ہم سلام کی تاریخ پر تھوڑی سی گفتگو نہ کر لیں کہ اوریجنس کیا ہیں اس کے؟ جی ضرور. یہ ایک بڑا پرلطف سوال ہے اور پرلطف تاریخ ہے اور طویل تاریخ ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تمہید ذکر کرنا چاہوں گا جس سے آپ کو لطف بھی آئے گا اور ایک بڑی اہمیت کا اندازہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل, یعنی آپ بلکہ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر جنت کے داخلے تک کلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی ایک تاریخ ہے. تاریخ کی ابتدا ایسے ہوتی ہے کہ روایت میں آتا ہے لما خلق اللہ آدم, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اذهب الی اولئک, یہ ان کی طرف جاؤ. کچھ فرشتے تھے, فرمایا کہ ان فرشتوں کے پاس جاؤ, فاستمع ما یحیونک, ان کو دیکھو کہ وہ کیسے سلام کرتے ہیں. آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جائے کہا السلام علیکم, تو انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, فزادوہ ورحمۃ اللہ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اس کے اندر اضافہ کیا ورحمۃ اللہ کا. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو کلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے, یہ کوئی آج سے کل سے اسلام کے موجود یعنی وجود کے, اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یا آپ کی شریعت کے اندر صرف یہ چیز نہیں تھی. یہ انسان نے پہلا قدم رکھا تو سٹارٹ ہو گیا. نہیں, اس سے بھی تھوڑا پیچھے جائیے. یعنی آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے رائج تھا فرشتوں کے درمیان, فرشتے اس سے پہلے اس کلمہ کو استعمال کر رہے ہیں, اور پھر آدم علیہ السلام کو بھی یہ چیز دی گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہی کلمات رائج ہیں. تھوڑا سا آگے آئیں گے, آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام. فرشتے جب آئے انہوں نے بھی آ کے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کو, اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا. یعنی فرشتے تو اپنی اس عبادت پہ اور اس ترہیبی کلمات پہ موجود ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی اس کا جواب. تھوڑا اور آگے آئیے, یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا, وہاں پہ بھی سلام کا تذکرہ ہے. آپ اور تھوڑا آگے آئیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, تو وہ خود کہتے ہیں جب وہ ماں کی گود میں بات کر رہے تھے نا, وہ جو اس موقع پہ انہوں نے باتیں کی ہیں, ان باتوں کے اندر ایک یہ بھی ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. یعنی گود میں موجود بچہ جو ایک معجزہ کے طور پہ بول رہا ہے, ان بولوں کے اندر بھی کلمہ السلام علیکم یا سلام کی کلمات موجود ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو مزید اس کے اندر جو اضافہ فرمایا. مختلف روایات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ جس موقع پہ ان کو جبریل علیہ السلام کا سلام پہنچایا گیا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام. تو انہوں نے جواب دیا تھا, اس جواب میں پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی کلمات بھی ہیں, اس طرح اور روایات بھی ہیں. تو یہ اس کی ایک طویل تاریخ ہے.
اور میں تھوڑا اس سے آگے اب چلتا ہوں. میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کے بعد بھی کل مسلمان جب جنت میں جائیں گے قیامت کے روز تو وہاں جا کے کیا ہوگا؟ وہاں جا کے یہ ہوگا کہ نہ نماز کی عبادت موجود ہے، نہ روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، کوئی عبادت بھی موجود نہیں ہے. لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسی عبادت ہے، یہ اس موقع پہ بھی موجود ہے کہ اہل جنت سے بارہا کہا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ادخلوها بسلام آمنین ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود. ایسے سلام قولا من رب الرحیم، خود اللہ پاک کی طرف سے ان کلمات سے سلام کیا جائے گا، ترحیبی طور پہ کلمات کہے جائیں گے. تو ایک طویل تاریخ ہے جو قبل از خلقت انسان شروع ہوئی اور انسانوں کے فنا ہو جانے کے بعد اگلے جہاں میں پہنچ جانے کے بعد جنت کے اندر بھی ان کے ساتھ ہے. جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ نے ماشاءاللہ سے ایک دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی اور ساری چیزیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکالا. اور ہماری آڈینس سے بھی گزارش ہے کہ کوئی بھی کوشچن ہو اپنے کامنٹ سیکشن میں اس کو ٹائپ کریں اور ہم تک پہنچائیں. ہم آپ کا جو ہے پیغام مولانا صاحب تک پہنچائیں گے. ٹل دا نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ آنے کے لیے. تھینک یو.